یہ بچے کل قیامت کے دن ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اور ہمارے بہت بڑے ایک عالم دین تھے، نبینا تھے، ان کے بہن بھائی سارے کے سارے، کسی نے سی ایس ایس کیا ہوا تھا اور کسی نے سرکاری نوکری کی ہوئی تھی، اور ایک مرتبہ مولانا عبد المنان وزیر آبادی کی والدہ کو یہ خواب آیا کہ ان کے خامن ان کے خواب میں آئے ہیں، خواب حجت شرعی نہیں ہے لیکن تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے باقی 10-11 بچوں کو بھی پڑھایا لکھایا، لیکن اللہ کی قسم مجھے ان کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میرا یہ بیٹا جو عبد المنان وزیر آبادی ہے، میں نے اس کو پڑھایا لکھایا، نبینا تھا، دین کا عالم بنا دیا، اب میں قبر میں ہوں اور قبر کے اندر جنت کا ایک درجہ میرا بڑھا دیا جاتا ہے، میں اللہ سے پوچھتا ہوں یہ کیوں کر بڑھا ہے، تو مجھے پتا لگتا ہے میرا بیٹا سجدوں میں میرے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ حسن نیت ہے۔ اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کو عالم باعمل بنائے۔ علی کو صرف اس لیے حافظ قرآن بنایا گیا کہ اس کے سینے میں یہ کتاب اترے گی اور وہ اس کی روشنی انشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلائے گا۔ میرے بھائیوں، ایمانداری سے بتلاؤ، جتنے بیٹھے ہو، مولانا عبد الغفار مدنی صاحب حفظہ اللہ کتنی عمدہ گفتگو کر رہے تھے۔ آج سے 100 سال قبل بتائیے، 100 سال قبل کا کوئی شخص اس دھرتی کے اوپر موجود ہے؟ 200 سال قبل کا کوئی شخص؟ آپ کے پردادا کے دادا میں سے کوئی ایک نام آپ کو یاد ہو؟ آپ کے پردادا کا نام آپ کو یاد ہو؟ لیکن امام احمد ابن حنبل کا نام زندہ ہے، امام بخاری کا نام زندہ ہے، امام ابن تیمیہ کا نام زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ ان لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ تو آپ نیکی کے ایسے اعمال، نیکی کے ایسے میدان سرگرم اپنی زندگی میں کر جائیے کہ 100 سال 200 سال 300 سال گزر جائیں تو آپ کے لیے بھی کوئی سجدوں میں دعا کرنے والا ہو، آپ کے لیے بھی کوئی ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنے والا ہو۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کے جو قاری اور عالم ہوتے ہیں، ایک ایک عالم کے وجہ سے کئی قاری پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے شاگردوں سے قاری پیدا ہوتے ہیں۔ ایمانداری سے بتلائیے گا، آج بھی کوئی بخاری شریف اٹھا کے پڑھے، آج بھی کوئی بخاری شریف اٹھا کے پڑھے، حدیث پڑھ تو حدیث رہا، تو کیا امام بخاری کو اس کا ثواب نہیں مل رہا؟ آج بھی جو مسجد النبی میں نماز پڑھ ہے، کیا سیدنا عثمان کو اس کا ثواب نہیں مل رہا؟ یہ نیکیوں کے وہ کام ہیں، یہ نیکیوں کے وہ اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکیوں کے ایسے منصوبے بنانے کی توفیق دے، اور ایسے بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے اس طرح کی تقریبات کا منعقد کرنا۔ سیکولر اور لبرل پارٹیزوں برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، سیلیبریشن کس کی ہونی چاہیے؟ حفظ قرآن کی ہونی چاہیے کہ بچوں نے حفظ کیا، ان کے سروں کے اوپر تاج کو تو اللہ رب العزت نے تو والدین کو بھی تاج پہنانا جس کی روشنی سے سورج بھی گہنا جائے گا، لیکن میں اور آپ بھی ان کے سروں کے اوپر ہاتھ کو پھیریں، ان کو پیار کریں، اور ان کی اس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے انہیں یہ احساس دلائیں کہ تم نے واقعی ایک مارکا سر انجام دیا ہے۔ بچہ او لیول میں اچھے نمبر لے لے، اے لیول میں اچھے نمبر لے لے، دنیاوی فیلڈ میں اس کو مبارکبادیں ملتی ہیں، لیکن یہ جو حفظ قرآن کرنے والے بچے ہیں، یہ بیچارے آپ کے پیار کے مستحق ہیں، اور آپ کی خصوصی توجہ ان کو درکار ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو قرآن پاک کی کتاب ہے، اس حوالے سے چند گزارشات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج کل معاشرے میں ایسے فلاسفر اور ایسے عقلی اور منطقی لوگ پیدا ہو گئے ہیں، عجیب بات ہے، پھر بندہ کہتے ہوئے بھی ڈر جاتا ہے۔ رسول اللہ کی زبان کیا ہے؟ عربی۔ قرآن کی زبان کیا ہے؟ عربی۔ صحابہ کی زبان کیا ہے؟ عربی۔ جس بندے کو رسول اللہ کی زبان نہیں آتی، جس بندے کو صحابہ کی زبان نہیں آتی، جس بندے کو اس دین اور شریعت کی زبان نہیں آتی کہ جس دین اور شریعت کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا، وہ لوگوں کو حدیثوں کے ترجمے سناتا ہے، وہ لوگوں کو حدیثوں کی تشریح بتاتا ہے۔
اور ایسی ایسی ہردہ سرائی کرتا ہے کہ انسان کا دل دکھ جاتا ہے۔ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا، معاذ اللہ۔ ایمانداری سے بتائیے یہ کسی عالم دین کا جملہ ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے، مرزا محمد علی جہلمی جہلم میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا، معاذ اللہ۔ یہ حدیث کے بھی خلاف ہے۔ ہاں جو بات حق ہے اس کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھو، لیکن ایمانداری سے صرف ایک حدیث یاد کر لیجئے اور اس طرح کے باطل جاہل جن کو زبان عربی کی الف با بھی نہیں آتی ان کے مغالطوں اور وسوسوں سے بچ جائیے۔ سب کو یہ حدیث پتہ ہے لیکن آپ اس وقت اس کی بات سن کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور میں ابھی پوچھوں گا انشاءاللہ، علم اتنا عام ہو گیا سب کو پتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حرف کو قرآن پاک کے پڑھنے کی کتنی نیکی ہیں؟ الحمدللہ سب کو پتا ہے نا کتنی نیکی ہیں؟ اور میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے، سب کو پتا ہے الحمدللہ۔ اب آپ صرف ایک حدیث کو آپ نے دماغ میں رکھا ہے لیکن اس کی تطبیق آپ نے نہیں کرنی۔ الف لام میم کتنی نیکیاں مل گئی ہیں؟ 30 نیکی۔ اٹھائیے تفسیریں، شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، محدث دورہ عبد الغفار مدنی حفظہ اللہ بیٹھے ہیں، پوچھئے الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے؟ تفسیر اٹھا لیجئے، دنیا کے شیوخ الحدیث سے پوچھ لیجئے الف لام میم کی کیا ٹرانسلیشن ہے، الف لام میم کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ بغیر ترجمہ بغیر سمجھ پڑھنے کی 30 نیکیاں ملی ہیں کہ نہیں ملی؟ تو یہ بکواس کرنا کہ الف لام میم یا بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا، ایسے بندے کو آپ عالم دین سمجھتے ہیں اور اس کے فلسفے سے متاثر ہوتے ہیں؟ میرے بھائیو، بے شک قرآن صرف کتاب ثواب نہیں ہے، لیکن یہ انکار کر دینا کہ قرآن کتاب ثواب ہے ہی نہیں، یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہم مانتے ہیں، اور اس کلیے کا بھی رد کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کرنے کے لیے 14 علوم چاہیے، ہرگز نہیں۔ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے کسی عالم دین کو، کسی شیخ الحدیث کو، کسی مفسر کو ہو سکتا ہے 14 سے زیادہ علوم بھی آنے چاہیے کیونکہ اس نے ترجمہ کرنا ہے۔ آپ سب نے اور میں نے ترجمہ پڑھنا ہے، کیا ہوا پڑھنا ہے، اس کیے ہوئے کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو اردو زبان آتی ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ فلسفہ بھی باطل ہے جو معاشرے میں پھیلایا گیا۔ ہرگز نہیں قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، یہ قرآن پاک کو کھولنے سے پہلے 14 علوم آئیں گے، پھر آپ قرآن پاک کھولیں گے، اس کے علاوہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ نہیں، ہدی للناس ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ بات مانتے ہیں، اس فلسفے کا بھی رد کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کتاب ثواب ہی نہیں۔ یہ جو فلسفہ ہے اس کا رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا۔ کون ہے جو نماز کے اندر 3 آیتوں کی تلاوت کر کے 3 اونٹنیوں جتنا انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب لینا چاہتا ہے؟ 4 پڑھے گا 4، 5 پڑھے گا 5، 10 پڑھے گا 10۔ ایک اونٹنی خوبصورت اونچی لمبی کوہان والی آج کے دور میں بھی 3 لاکھ 4 لاکھ کی ہے، 5 لاکھ کی بھی ہوتی ہے۔ 3 آیتیں صرف پڑھی، 10 لاکھ انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب پا لیا۔ یہ تو تھا نماز میں۔ یہ ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ بغیر ترجمے کے بھی ملا کہ نہیں ملا؟ اور جہاں تک بات ترجمے کے ساتھ سمجھ کے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو وادی بطحا سے 2 تازہ موٹی تازی اونٹنیوں کو، کوہانوں والیوں کو بغیر ظلم کے، بغیر زور و زبردستی کے حاصل کرنا چاہے، یعنی اس کا بھی انفاق فی سبیل اللہ اور اس کا بھی اجر و ثواب چاہے، مفہوم یہی ہے۔
ہر ساتھی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا پھر تم مسجدوں میں کیوں نہیں آتے اور وہاں پہ آ کے اللہ کے کلام میں سے صرف 2 آیتوں کو سمجھ کر پڑھ لو۔ یہ سمجھ کے پڑھنے کی فضیلت ہے، بغیر سمجھ کے تھا الف لام میم 10 نیکیاں، اور اگر سمجھ کے پڑھا جائے تو رسول اللہ نے کہا اگر 2 آیتیں سمجھ کے پڑھ لی تو 2 اونٹنیوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب پالو گے۔ اب بتائیے 2 آیتیں، ہم میں سے کون ایسا ہے؟ یہ ہمارا قصور ہے، ہم غافل ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کچھ کام رسول اللہ نے ایسے بتائے ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ کے برابر کے ہیں اور اس میں اتنا سٹرگل اور محنت نہیں ہے۔ 2 آیتیں، کون ایسا نوجوان، جتنے بچے بیٹھے ہیں، آپ بھائی بیٹھے ہیں، کیا ہر روز صرف صبح فجر کی نماز کے بعد، ہر روز کیا ظہر کی، عصر کی، کوئی ایک روٹین بندہ بنا لے؟ آج ارادہ کریں، نیکیوں کے ارادے باندھنے کے، آج کے بعد یہاں اس مجلس میں وعدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ عہد کرتے ہیں، میرے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، اللہ آپ کے کلام میں سے 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 5، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق وعدہ کرے کہ ہر روز صرف 2 آیتیں ترجمے کے ساتھ سمجھ کے تلاوت کر لوں گا۔ آپ کو اللہ کے گھر میں آ کر یہ 2 آیتیں ترجمے کے ساتھ سمجھ کر تلاوت کرنے کا اجر و ثواب کم از کم 3 لاکھ کی 2 اونٹنیاں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے برابر ہے۔ کیا اس بات کے لیے تیار ہیں؟ ارادہ کریں، ارادہ عہد کریں کہ صرف 2 آیتیں پڑھنا کیا مشکل ہے، یہ ثواب ہے۔ اور اگر ثواب کی باتیں کریں تو سنن نبی داؤد کی بھی ایک حدیث آ گئی ہے۔ یہ قرآن کا جو آج آپ نے موضوع رکھا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے علماء اس کے اوپر ایک سال جمعہ پڑھاتے ہیں، ایک قرآن کے موضوع کے اوپر، تو اتنا مفصل موضوع ہے، صرف ان میں سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ ثواب کی کتاب بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے۔ ایک ثواب اور اجر ایسا ہے کہ کوئی بندہ قرآن پاک کی 1000 آیتوں کا اگر قیام کرے، 1000 آیتوں کا اگر قیام کرے، 2 رکعت کے اندر کر لے، 8 رکعت کے اندر کر لے، تو کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں ایک ایسا خزانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ادھر آپ نے 1000 آیتوں کا قیام کیا، ادھر آپ کے نامہ اعمال میں کل قیامت کے دن کے لیے ایک ایسا خزانہ لکھ دیا گیا کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے جمع ہو جائیں، اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتے۔ اور 1000 آیات بہرحال آپ کو سننے میں زیادہ لگ رہی ہیں، لیکن آج آپ نے یہ بھی ارادہ کرنا ہے کہ ہر ہفتے کے ایک دن کو مختص کر کے یا کسی بھی دن کو ارادہ کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کی یہ روٹین بنانی ہے کہ ہر ہفتے ایک رات ایسی ضرور آئے گی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور 1000 آیتوں کا قیام کریں گے، اور سننے میں آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے علماء نے آپ کے لیے آسانیاں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ گن لی صرف 29واں اور 30واں پارہ اگر آپ 2 رکعتوں میں، 4 رکعتوں میں، 8 رکعتوں میں کسی ہفتے کی ایک رات یا روزانہ بھی، جو علماء ہیں جو تہجد گزار ہیں ان کی روٹین تو کئی ایسے علماء، حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ 10 پارے ایک رات میں پوری زندگی کا عمل، عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کا 5 پاروں کا ہر روز ہر رات کا عمل۔ میں اور آپ ہفتے میں ایک دن نہیں پڑھ سکتے، 2 پارے 29واں اور 30واں اگر آپ پڑھیں گے قیام کے اندر تو 1000 آیتوں کا قیام ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، 1000 آیتوں کا قیام یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور خزانہ آپ کے مقدر میں 10 آیتیں پڑھنے والے کو اللہ غافلوں میں سے نہیں لکھتا، 100 آیتوں والوں کا الگ مقام ہے۔ تو جو 1000 آیتوں کا قیام کرے، گویا یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب ثواب بھی ہے، اور یہ مغالطہ بھی نکال دیجئے کہ یہ کتاب شفا نہیں ہے۔
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب شفا بھی ہے. یہ جو آپ آج کل فلاسفر سے عقلی اور منطقی اور اس طرح کی باتیں سن رہی ہیں نا، یہ قرآن پاک معاذ اللہ کتنا رقیق اور غلیظ جملہ ہے. قرآن پاک کی مماثلت فرینچ کی گالیوں کے ساتھ، اور قرآن پاک کا رد جی اس کو جی آپ نے شفا کے لیے رکھا ہوا ہے، جی اس کو ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے. بھائی جہاں کی بات ہے وہاں تک رکھو، کتاب ہدایت بھی ہے، لیکن اس بات کا انکار کر دینا کتاب شفا ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت کہہ رہا کتاب شفا ہے. سب ساتھیوں کو وہ حدیث پتہ ہے، رسول اللہ کے صحابی گئے تھے، بچھو کاٹا تھا، بعض روایات میں سانپ کاٹا تھا، سب کو پتہ ہے. دم کیا تھا کس کا دم کیا تھا؟ سورہ فاتحہ کا. الحمدللہ سب کو پتہ ہے سورہ فاتحہ کا دم کیا تھا. صرف فاتحہ پڑھی تھی، شفا ملی تھی کہ نہیں تھی ملی؟ صرف فاتحہ سے شفا ملی تھی کہ نہیں تھی ملی؟ لیکن اس بات کا بھی ہم رد کرتے ہیں. جو بات رد کرنے والی ہے اس کا رد کرنا چاہیے. شفا کیسے ملی تھی؟ پڑھ کے ملی تھی کہ لٹکا کے ملی تھی گلے میں؟ پڑھ کے ملی. ایمانداری سے بتلائیے گا آب زمزم میں شفا ہے؟ جس نیت سے پیا جائے نیت مراد پوری ہوتی ہے. شہد میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے. اگر کوئی بندہ شہد کی بوتل گلے میں لٹکا کے چلنا پھرنا شروع کر دے اور آپ میں سے کوئی اس کو روک کے پوچھے یہ کیا ہے؟ یہ جی قرآن پاک میں شفا ہے، شہد کے بارے میں قرآن میں آیا شفا ہے، میں نے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے. تو آپ میں سے یہ بچہ بھی، چھوٹا بچہ بھی اٹھ کے کیا کہے گا؟ اللہ کے بندے پیے گا تو شفا ملے گی کہ لٹکائی پھرے گا تو شفا مل جائے گی؟ کلونجی گلے میں لٹکانے سے شفا مل جائے گی؟ شہد گلے میں لٹکانے سے شفا مل جائے گی؟ آب زمزم کی 10 لیٹر کی بوتل اپنی کمر پہ لاد لے، سارا دن چکر کھاتا رہے، اس سے شفا مل جائے گی؟ اور بھائی پیے گا تو ملے گی. تو قرآن پاک لادنے سے اور قرآن پاک کے تعویذ باندھنے سے اور قرآن پاک جیب میں رکھنے سے شفا ملے گی کہ پڑھنے سے ملے گی؟ عام فہم بات ہے. اس بات کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہی انکار کر دینا جی قرآن میں شفا ہی نہیں. میں اپنی زندگی کا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے نا. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو بلڈ کینسر ہوا. عبید الرحمن محسن صاحب کے ٹیچر فیلو ہیں واپس. بلڈ کینسر ہوا، بلڈ کینسر. ڈاکٹر نے کہا لے جاؤ، مر جائے گا 6 مہینے کے اندر، بس آخری دموں پہ ہے، اس کو لے جاؤ، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے. اب کوئی رستہ نظر نہ آیا تو ان کو یہ دم بتلایا گیا کہ آپ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو فجر کی سنتوں کے بعد پڑھیں 41 دن. آج وہ بندہ جس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ 6 مہینے بعد مر جائے گا، اس کی شادی مت کرنا، کیوں کسی کا گھر اجاڑنا؟ 3 بچوں کا باپ ہے، 3 بچوں. یہ پرانا واقعہ ہے، یہ آج کا واقعہ ہے. آپ کے اسی پنڈی اور اسلام آباد کا واقعہ ہے. یہ تو چلو میں نے آپ کو راجوال اور لاہور کی بات بتائی، آپ کے اسلام آباد کا واقعہ ہے. اور لکھنے اور یہ بتانے والا بھی وہ خود ہے، روایت کرنے والا بھی وہ خود ہے، اور فوجی ہے. اس کی والدہ کی بینائی چلی گئی، اس کی والدہ کی بینائی چلی گئی. اور یہ عصر حاضر کے واقعات ہیں. میں پچھلے ماضی کے تو سینکڑوں اور متعدد واقعات ہیں اس میں. اس کی والدہ کی بینائی چلی گئی، ڈاکٹروں نے کہا کوئی علاج نہیں. بڑے پیسے، فوجی ہے، ظاہر ہے اچھے لنکس ہیں، روابط ہیں، اچھے اسپتالوں میں گیا، کوئی علاج نہیں. اس کی والدہ نے 13 لائنی وہ قرآن پڑھا کرتی تھی. اس کی والدہ نے اللہ کو کہا اللہ نظر تو آپ نے لے لی ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا میں حافظہ نہیں ہوں. مجھے قرآن اوپر سے دیکھ کے تو پڑھنا آتا تھا، اب میری آنکھیں نہیں، میں کیسے پڑھا کروں گی؟ لیکن اللہ جو منزل میں نے اپنی زندگی میں پڑھی ہے، جتنے صفحے مقرر کیے تھے ہر روز پڑھنے کے، وہ اب بھی میں پڑھوں گی. کس طرح؟ مجھے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 مرتبہ، 13 لائنی قرآن ہے، 13 مرتبہ ایک صفحے پہ پڑھوں گی. جتنی صفحات اپنی زندگی میں پڑھا کرتی تھی ہر روز، نظر جانے کے بعد بھی پڑھوں گی. اس کے بچے نے خود لکھا ابھی 3 مہینے نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے میری والدہ کی بینائی کو واپس کر دیا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے
پڑھنے سے. اب بتائیے یہ کتاب شفا نہیں ہے؟ کتاب شفا بھی ہے، کتاب ثواب بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے. اور دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ باتیں تو ہم نے سمجھ لی، اور آج کے بعد یہ بات بھی آپ نے ابلاغ کرنی ہے کہ قرآن پاک کو لٹکا کے نہیں پھرنا. اور دکھ ہوتا ہے کئی مرتبہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بھی اس طرح جیلی پیر. اب بندہ کیا کہ جو پکڑا جائے وہ جیلی ہے، باقی سارے ہی اصلی ہیں. ان کے ساتھ کئی دفعہ گفتگو ہوتی ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی قرآن کا تویز لکھا ہوا ہے. کس کا تویز لکھا ہوا ہے؟ قرآن کا تویز لکھا ہے. اللہ کے بندو ایمانداری سے بتلاؤ، ایمانداری سے. آج آپ نے یہ بات سوچ اور فکر کو خاص طور پہ اس ایریے اور اس علاقے کے لوگوں میں یہ بیماری عجیب ہے. پیر صاحب نے تویز لکھا جی شرکیہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے اب شرک کے خلاف آواز معاشرے میں پھیل. جی شرکیہ نہیں ہے، قرآنی تویز ہے. یہ قرآن کی آیت لکھی ہے، وہ آپ اپنے گھر میں سرانے کے نیچے جا کے الماری کے اندر جا کے وہ رکھ لیں. قرآنی آیت والا تویز کیا ہوگا؟ گھروں پہ برکتوں کا نزول ہو جائے گا، رحمتوں کا نزول ہو جائے گا. کیوں؟ یہ پیر صاحب نے قرآن کی آیت لکھ کے دی ہے. وہ بندہ گھر جا کے الماری میں رکھتا ہے، جب الماری کھولتا ہے آگے 10 قرآن پڑے ہوئے ہیں. 10 قرآن ہر بندے کے گھر کی الماری کے اندر، چاہے مسلمانوں کا گھر ہو، قرآن پڑا ہوتا ہے کہ نہیں پڑا ہوتا؟ پورا قرآن گھر میں پڑھا ہے، اس سے خیر برکت کی نزول نہیں ہوا. ایک پیر نے آیت لکھ دی ہے، اس سے خیر و برکتوں کا نزول ہو جانا. عقل کے اوپر کیسا پردہ؟ بھائی کھول کے پڑھو گے، چاہے ایک آیت ہی پڑھو گے تو خیر کا اور برکت کا نزول ہو جائے گا. ہر گھر کے اندر قرآن موجود ہے. تجھے کس نے مغالطہ ڈال دیا کہ پیر ایک آیت لکھے گا تو برکت آ جائے گی؟ گھر میں سینکڑوں قرآن پڑھے میں ان سے نہیں آنی. یہ عقل کے پردے. یہ باتیں ہم مانتے ہیں، یہ ابلاغ کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس طرح کے باطل فلسفے. اور 2 باتیں جو بہت اہم ہیں صرف قرآن پاک کے حوالے سے. بعض لوگ قرآن پاک پڑھ بھی لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں، اور اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا. علماء اس بحث کو جانتے ہیں، پہلا پڑھنا ہے، پھر غور و فکر کرنا ہے، پھر اس کا عمل، اس کے اوپر اس کے مطابق عمل کرنا ہے. ایک بات یہاں سے آگے بھی شروع ہوتی ہے کہ کیا قرآن پاک صرف شفا اور ذاتی ہدایت اور ذاتی ثواب کی کتاب ہے کہ قرآن پاک دستور کی، آئین کی اور قانون کی بھی کتاب ہے؟ یہ مسئلہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ. یہ جو آیت ہے نا، یہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ قرآن پاک ہدی للناس کے علاوہ دستور حیات بھی ہے، ریاست کا آئین بھی ہے، ریاست کا قانون بھی ہے. یہ کتاب صرف ثواب کی کتاب نہیں، صرف شفا کی کتاب نہیں، صرف عمل کی کتاب نہیں، صرف اس کو ذاتی ہدایت کی کتاب نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ کتاب رہنما بن کے آئی ہے، مقتدا، پیشوا. یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ایمانداری سے بتلاؤ، اللہ اگر کن کہہ دے، صرف کن، 2 حرف، تو جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے یہ کتاب عظیم صرف 2 حرف دیے، لاکھوں حروف پر مشتمل کتاب دے دی. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. دنیا میں اگر کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس سے پہاڑ چل پڑے، زمین پھٹ جائے، مردے زندہ ہو جائیں، اللہ کہہ رہا ہے مردے زندہ ہو جائیں، تو وہ کتاب کون سی ہے؟ صرف قرآن. یہ قرآن آپ کے اور میرے دلوں کو نرم کرنے کے لیے بھی آیا. یہ باتیں دباچے کے طور پہ ہیں کہ اگر یہ قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، یہ اگر پہاڑوں کے اوپر بھی نازل ہو جاتا وہ کپ کپانا شروع کر دیتے. تیرے دل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور تیرا دل اتنا پتھر ہے کہ پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے. تجھے قرآن کی کوئی فہم، کوئی تدبر، کوئی غور و فکر، تجھے قرآن
آج تک یہی نہیں بتا سکا کہ یہ کتاب دستور ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب سیاست ہے، یہ کتاب رہنما ہے۔ اگر میں اور آپ صرف اس ایک نقطے کو سمجھ لیں، اللہ کی قسم زندگی بدل سکتی ہے، اور نقطہ نظر، فکر، سوچ، ہر چیز بدل سکتی ہے۔ کیا میں اور آپ آج یہاں پر بیٹھ کر سجدے کریں، اللہ اللہ کی تسبیحاں پڑھیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگائیں، اللہ کی قسم پورے عالم کفر کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی ان کو فرق نہیں پڑے گا، چاہے آپ ہزاروں کی تعداد میں آیتیں پڑھتے رہیں، ہزاروں تسبیحاں کرتے رہیں، ہزاروں چلے کاٹتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ میں سے صرف 10، 20، 50، 100، 2 ایک بندہ بھی یہ بات لے کے کھڑا ہو جائے کہ یہ قرآن پاک ذاتی عمل کی بھی کتاب ہے اور دوسرے کے اوپر نافذ کرنے والی کتاب بھی ہے، یہ دستور حیات بھی ہے، یہ ریاست کا قانون بھی ہے، یہ نظام معیشت بھی ہے، یہ نظام عدالت بھی ہے، یہ نظام سیاست بھی ہے، تو پورا عالم کفر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ یہ قرآن کے نظام کی، یہ اقامت دین کی تحریک کی بات کون کر رہا ہے؟ پورا عالم کفر آپ کے سجدوں سے پریشان نہیں ہوگا۔ کس بات سے پریشان ہوتا ہے؟ کہ اس قرآن کو لوگوں کے اوپر نافذ کر دیا جائے۔ یہ جو تحکیم بما انزل اللہ کی بات ہوتی ہے نا، کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، کفر اس بات سے پریشان ہوتا ہے۔ اور پریشانی کی وجہ کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی باتیں کرتے ہیں جی کفر اقامت دین سے پریشان ہے، جی اس کو کیا پریشانی ہے؟ پریشانی بھی سن لیجئے۔ سیکولرزم نے، سرمایہ دارانہ نظام نے میرا اور آپ کا ایک برین بنا لیا، ایک دماغ بنا لیا، پکا لکھا پڑھا طے شدہ۔ کیا برین بنایا؟ میں ابھی بات کرتا ہوں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، بڑی عام فہم بات ہے۔ یار یہ مولوی مسجد کے منبر کے اوپر بیٹھ کر سیاسی گفتگو کیوں کر رہا ہے؟ سیاست کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہے؟ یہ مسجد کا جو منبر ہے، یہ رسول اللہ کی جو مسند ہے، یہ جو مسند ہے، یہ جو رسول اللہ کا مصلی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے سیاسی گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سسٹم لے کے آئے ہیں، ایک نظام لے کے آئے ہیں، اور ایک دستور حیات لے کے آئے ہیں، ایک کتاب لے کے آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی پورا دین لے کے آئے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور عبادات اور تسمیہ لے کے آئے ہیں؟ آپ کو یہ فلسفہ اور مغالطہ آپ کے دماغ میں سیکولر اور سرمایہ دارانہ نظام نے ڈالا ہے کہ مولوی کا جو کام ہے وہ مسجد تک محدود ہونا چاہیے، مولوی کا دین مسجد تک محدود رہے، رسول اللہ کا دین صرف مصلی تک محدود رہے، رسول اللہ کا دین بازار میں نہیں جانا چاہیے، رسول اللہ کا دین عدالت میں نہیں جانا چاہیے، رسول اللہ کا دین ریاست پہ نہیں جانا چاہیے، رسول اللہ کا دین تخت پہ نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے مولوی کے بارے میں کہا جاتا ہے مولوی منبر کے اوپر سیاسی گفتگو کیوں کر رہا ہے؟ کون کرے؟ چور صاحب کریں جی، لٹیرے کریں جی، وڈیرے کریں جی، جگیردار کریں جی، سیاستدان کریں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ منبر رسول کتنی پاکیزہ اور مطہر جگہ ہوتی ہے؟ اور بات آئی ہے تو اس بات کو کھول کر اپنی بات کو ختم کروں گا، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب نے سنی ہے، لیکن آپ کے دماغ سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام نے قبضہ ایسا کیا ہوا ہے کہ دین کو دیس نکالا دے دیا گیا ہے، مسجد کو، مدرسے کو اور سیاست اور ریاست کو الگ الگ کر کے دین کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دی۔ ایمانداری سے بتائیے، یہ حدیث میں پڑھوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس کا دباچہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے نبی ان کے سیاسی ورثاء بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک نبی جاتا تھا، دوسرا نبی اس کا سیاسی وارث بن جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد انبیاء نہیں آئیں گے، میرے بعد انبیاء، میرے بعد انبیاء، سب نے حدیث سنی ہوئی ہے، لیکن علماء آئیں گے۔
رسول اللہ نے کیا کہا؟ میرے بعد علماء آئیں گے، انبیاء نہیں آئیں گے لیکن علماء آئیں گے. اور حدیث آپ مکمل کیجئے، وہ علماء میرے وارث ہوں گے، وہ علماء نبیوں کے وارث ہوں گے. کیا صرف مصلی رسول کے وارث ہوں گے؟ آپ کی عقل کے اوپر کیسا پڑتا ہے کہ آپ مصلی رسول کے اوپر کسی شرابی کو، چور کو اور لٹیرے کو کھڑا نہیں ہونے دیتے، لیکن تخت رسول کے اوپر بد کردار بھی بیٹھ سکتا ہے، زانی بھی بیٹھ سکتا ہے، شرابی بھی بیٹھ سکتا ہے. تخت رسول کا احترام نہیں ہے، مصلی رسول کا احترام ہے. کیا خلافت رسول کا کوئی احترام نہیں ہے؟ کیا اسلامی ریاست کا جو تخت ہوتا ہے وہ تخت رسول نہیں ہے؟ آپ کو صرف مسجد کا ممبر رسول نظر آتا ہے؟ آپ کو تخت رسول کے اوپر، آپ ذرا 75 سال کا مطالعہ کر لیجئے، کوئی ایک آپ حکمران ایسا بتا دیجئے جو فجر کی نماز پڑھا سکتا ہو سکتا ہے ظہر عصر میں تو ڈرامہ کر کے کوئی پڑھا لے، کوئی ایک ایسا گزرا جو فجر کی امامت کرا سکتا ہو. اللہ کی قسم آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ کا ادنا سا طالب علم، اور ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں، درد دل سے بتلا رہا ہوں. اسلام اللہ کی قسم اس وقت تک غالب رہا جب تک مصلی کا امام ریاست کا امام بنتا رہا. اسلام اس وقت تک غالب رہا جب تک ریاست کا امام مصلی کی امامت کروانے کی اہلیت رکھتا رہا. یہ دونوں باتیں ایک جیسی ہیں. مغل بادشاہ بڑے برے تھے، ساری زندگی ہم نے ہسٹری پڑھی ہے نا، بڑے برے تھے، ایسے تھے، وہ تھے جی، ایسے تھے جی، ایسے تھے، عیاش تھے، یہ تھے. اللہ کی قسم نماز کا وقت آتا تھا تو امامت کروایا کرتے تھے، جمعے کا وقت آتا تھا تو جمعہ پڑھایا کرتے تھے. آپ مجھے بتلائیے، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر ان کو تو مصلی کا امام بھی بنایا. کیا حضرت ابو بکر صرف مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے بھی امام تھے؟ حضرت عمر مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے امام تھے؟ دونوں کے. حضرت عثمان مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے؟ حضرت علی مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے؟ جب تک مصلی اور ریاست، تخت رسول، مسند رسول ایک طبقے کے پاس رہی، اسلام غالب رہا. جب سرمایہ دارانہ نظام نے آپ کو یہ وسوسہ ڈال دیا کہ تخت رسول کے اوپر چور بیٹھ سکتا ہے، تخت رسول کے اوپر بڈیرا بیٹھ سکتا ہے، تخت رسول سیاست ہے، تخت رسول بری ہے، سیاست یہ نہیں ہے. اسلام کے ساتھ جو کھلواڑ اس طبقہ ہائے فکر نے، سرمایہ دارانہ نظام نے کیا، آج میں اور آپ یہ مہنگائی کی صورت میں وہی عذاب بھگت رہے ہیں. وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا یہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. یہ قرآن علاج ہے. اللہ کی قسم اگر معیشت بھی درست ہوگی، اس قرآن کے ادنا طالب علموں کا جو ویژن ہے معیشت کے بارے میں، آپ نے ہر نظام ازما لیا، پیپل پارٹی ازما لی، پی ٹی آئی ازما لی، نون لیگ ازما لی. اللہ کے لیے اسلام کو بھی موقع دیجئے، اسلامی نظام کو بھی ایک دفعہ ازما لیجئے، اسلامی نظام معیشت ہی کو بنا لیجئے، کچھ تو ابتدا تو کیجئے. ہر نظام ازما لیا، حالات بدلیں، ایک دفعہ اسلام کو بھی موقع دیجئے. آپ اور میں، اب بتائیے میرے یاسر بھائی ہیں، کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو اس لیے حافظ قرآن بنایا کہ کل وہ جوان ہو کے نعرہ لگائے نواز شریف زندہ باد، عمران خان زندہ باد؟ یہ علماء، یہ بچے، آپ اور میں دینی اداروں میں اس لیے بیچتے ہیں اور اس لیے علماء بناتے ہیں کہ یہ رہنما بنیں گے، یہ مقتدا بنیں گے، یہ پیشوا بنیں گے، یہ راہبر بنیں گے، یہ قوم کی رہنمائی کریں گے. اور اگر عالم دینی نواز شریف زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہو، اس نے کیا رہنما بننا؟ اس نے قوم کی کیا رہنمائی کرنی؟ سیکولرزم، لبرلزم کے اگر ہم نے جنڈوں، آپ ابھی یہاں پہ جو بیٹھے ہیں نا، آپ میں سے بھی آدھوں نے پیپل پارٹی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہوگا، آدھوں نے نون لیگ کو. آپ کون ہے جی؟ میں نون لیگ کا بندہ ہوں. آپ کون ہے جی؟ میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں. اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ اللہ کے نظام کے لیے کھڑے ہونے والے کہاں ہیں؟ نظام مصطفیٰ کی اذانیں دینے والے کہاں ہیں؟ قرآن کو دستور حیات ماننے والے کہاں ہیں؟
آپ لوگوں کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے. جس طرح KPK کے اندر لوگوں کے اندر کم از کم اتنا شعور موجود ہے کہ مولوی کو اگر ووٹ دیا تو کم از کم ٹرانسجنڈر بل کے گناہ میں شامل نہیں ہوں گے, ختم نبوت کی ترمیم کے بل کے گناہ میں شامل نہیں ہوں گے, اور دیگر اس طرح کے جو بل ہوں گے ان کے گناہ میں شامل نہیں ہوں گے. پنجاب کی عوام کی عجیب صورتحال ہے, مولوی نے ووٹ نہیں پانا جی, کیوں؟ مولوی نے جتنا ہی نہیں. یہ کوئی فلسفہ ہے؟ اللہ نے آپ سے یہ پوچھنا کہ وہ جیتا تھا کہ نہیں تھا جیتا. اللہ نے آپ سے جو سوال کرنا ہے وہ اس کی تیاری کرے کہ آپ نے حق کا ساتھ دیا کہ نہیں. مولوی نے جتنا ہی نہیں تھے, ووٹ ہی نہیں دے. اور عجیب و غریب فلسفے یار, یہ ایک لمبی انٹلیکچوئل ڈبیٹ ہے. آج آپ یہ سوچ اور فکر لے کے جائیے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے چوروں اور لٹیروں سے اظہار برات کرتے رہیں گے اپنی حد تک. قرآن پاک کو بطور نظام, بطور دستور اور بطور منزل, اور یہ جو فلسفہ اگر پنجاب کی عوام سمجھ جائے, یار عام فہم بات ہے. ایک عام مسجد کا مولوی ہے, سمجھانے کے لیے بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک عام مسجد کا مولوی عالم دین نابی ہو, آپ کے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے. ایک ہی وقت ہوتا ہے جب مولوی سے آگے کوئی آگے بڑھتا ہے, جب وہ میت ہو جاتی ہے, جب جنازے کا وقت ہو, صرف وہی وقت ہوتا ہے, ورنہ مولوی آگے ہی کھڑا ہوتا ہے. وہ آپ کو قبول ہے کہ مسلح رسول کے اوپر مولوی کھڑا ہو جائے, لیکن یہ آپ کو قبول نہیں کہ تحت رسول پہ بیٹھ جائے. اللہ کے بندو, اپنی عقل کی, اپنی فکر کی اصلاح کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.